الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله واللہ غفور الرحیم۔ پچھلی آیت میں جہاد کے فرضیت کا حکم مذکور ہوا، اور اس آیت میں کن ایام میں جہاد کرنا صحیح ہے اور کن ایام میں جہاد کرنا صحیح نہیں ہے، کن دنوں میں کن مہینوں میں جہاد صحیح نہیں ہے، اس آیت کے اندر اس چیز کا ذکر ہے۔ اشہر حرم جن مہینوں میں لڑائی کرنا جائز نہیں ہے وہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، حرمت والے مہینے، اور وہ مہینے 4 ہیں، ایک رجب اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے ہیں جن مہینوں کے اندر لڑائی جائز نہیں۔ اب یہ لڑائی اس آیت میں جو حرمت بتائی گئی ہے، یہ حرمت کیا ہمیشہ کے لیے ہے یا کچھ وقت تک کے لیے تھی اور اب منسوخ ہو چکی ہے؟ اس کے متعلق جمہور فقہاء کی رائے یہ ہے کہ یہ حرمت منسوخ ہو چکی ہے، ایک وقت تک کے لیے تھی، اس کے بعد پھر اس حرمت کو منسوخ کر دیا ہے، چونکہ قرآن کریم کی اور دوسری آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے، جیسے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اس آیت میں حکم یہ ہے کہ تم مشرکوں کو، کافروں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ حیث کو یہاں مفسرین نے زمانے کے معنی میں لیا ہے، یعنی جس زمانے میں تم ان کو پاؤ ان کو قتل کرو۔ تو اکثر مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے لیے ناسخ یہ آیت ہے کہ اس آیت کے حکم کے بعد، اس آیت کے نزول کے بعد یسألونک عن الشہر الحرام والی جو آیت ہے اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اور بعض مفسرین نے قرآن کی اور دوسری آیت بھی بتائی ہے، تو جمہور فقہاء کے نزدیک تو اس آیت کا حکم منسوخ ہے، اور انہوں نے دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پیش کی ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ذی قعدہ کے مہینے میں جہاد پر بھیجا تھا، ان کے ساتھ ایک لشکر بھیجا تھا، اور ان کے لیے حکم دیا تھا کہ تم جاؤ اور اس شہر کا، فلاں شہر کا جا کے محاصرہ کر لو، حالانکہ وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ ان مہینوں میں سے ہے جن مہینوں میں لڑائی جائز نہیں ہے، لڑائی کرنا حرام ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ یہ چل رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں کی جو حرمت تھی وہ خاص وقت تک کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اب تو یہ جائز ہے کہ کوئی آدمی کسی وقت بھی لڑائی شروع کر سکتا ہے،
لیکن ان سب اقوال کا جواب تفسیر بیضوی میں امام بیضوی نے تفسیر مظہری کے اندر سورہ توبہ کے پہلے رکوع میں یہ دیا ہے کہ نہیں، ان آیتوں کی حرمت اب بھی باقی ہے اور ہمیشہ کے لیے ان کی حرمت باقی رہے گی، ان کی حرمت کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اب انہوں نے ان مفسرین کی، ان فقہا کے آیات کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو آپ نے آیت قرآن کریم کی دوسری پیش کی ہیں کہ ان سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ، جس وقت بھی پاؤ ان کو قتل کر دو، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ اس آیت کا حکم منسوخ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حرمت جو ہے ان مہینوں میں وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرمت کے متعلق جس حدیث کو انہوں نے حوالے میں پیش کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ذی قعدہ کے مہینے میں جہاد پر بھیجا تھا، اس کا جواب تو انہوں نے یہ دیا ہے کہ وہ ذی قعدہ نہیں تھا، ذی قعدہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جہاد کے لیے بھیجا تھا۔ اور قرآن کریم کی جس آیت سے اس آیت کا حکم منسوخ ہو رہا ہے، وہ فرماتے کہ اس آیت میں یہ حکم اس آیت کا حکم منسوخ نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حرمت والے مہینوں میں تم پر کوئی حملہ کر دے تو دفاع میں تم اس پر حملہ کرو، تم اپنا دفاع کرو۔ جب دفاع جائز ہے تو پھر ان مہینوں کی جو حرمت ہے وہ ابتداءً تو ہے کہ ابتداءً ان میں شروعات تم لڑائی کی نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی ان مہینوں میں تم پر اٹیک کر دے، تم پر حملہ کر دے، تو پھر اپنے دفاع کے لیے ان سے لڑنا جائز ہے۔ واقعہ اس آیت کا شان نزول یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت بھیجی، ایک لشکر بھیجا جہاد کے لیے، اور اس لشکر کا سردار مقرر کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ جب ان کو روانہ کرنے لگے تو حضرت عبیدہ بن جراح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت میں ان کو روک لیا کہ بھئی آپ رک جاؤ، اور ان کی جگہ پہ حضرت عبیدہ بن الجراح کی جگہ پہ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا سردار مقرر کر دیا۔ اور یہ مختصر سا قافلہ تھا، 8 آدمی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 8 آدمی تھے۔ ان کو اور عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دیا اور یہ کہا کہ تم اس خط کو وادی نخلا میں جا کر پڑھنا، اس سے پہلے نہ کھولنا، اور پھر جب اس خط کو تم پڑھ لو تو پھر کسی ساتھی کو مجبور نہ کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ جہاد پر جائے، اور جو جانا چاہے وہ چلا جائے، جو واپس آنا چاہے وہ واپس آ جائے۔ چنانچہ انہوں نے حکم کی اطاعت کی اور اپنے قافلے کو لے کر، اپنے جماعت کو لے کر یہ چلے گئے، اور وادی نخلا میں جا کر یہ انہوں نے اس خط کو پڑھا جس خط میں یہ لکھا تھا کہ کفار کا ایک لشکر طائف کی طرف سے مکہ آ رہا ہے، تجارتی قافلہ، اس قافلے کا تم نے محاصرہ کرنا ہے، اس پر اٹیک کرنا ہے، اس پر حملہ کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے۔ تو انہوں نے چونکہ کافروں کی جماعت، وہ قافلہ ایک بڑا قافلہ تھا، اس میں زیادہ آدمی تھے، یہ کل 8 آدمی تھے، تو انہوں نے جب عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے جب وہ رقعہ پڑھا اپنا نخلا میں جا کر، تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی جس کا جی چاہے، جس کی آرزو ہو شہید ہونے کی،
شہادت کی تمنا ہو تو وہ ہمارے ساتھ جہاد پر چلے، جس کی نہ ہو وہ واپس ہو جائے۔ چنانچہ ان کے ساتھ سے 2 صحابی حضرت عمر بن عاص یا غالباً کوئی اور 2 صحابی، میرے نام ذہن سے نکل گئے، وہ ان کے ساتھ سے رہ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اونٹ جہاں ان کا قافلہ رکا تھا وہاں ان کے اونٹ کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ یہ اپنے اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور عبداللہ بن جحش اپنی باقی ساتھیوں کو لے کر آگے منزل کے لیے روانہ ہو گئے، اس لیے یہ 2 صحابی رہ گئے اس لشکر سے۔ تو یہ جب آگے جا کے ان کو جب اس قافلے کا سامنا ہوا جو کافروں کا لشکر تھا، جو مال تجارت سے لے کر آ رہا تھا، ان کا جب اس کو سامنا ہوا تو یہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ تھی۔ اب یہ سوچ رہے تھے، صحابہ کی جماعت نے سوچا کہ اگر ہم نے ان پر آج حملہ نہیں کیا تو کل چونکہ ذی قعدہ شروع ہو جائے گا اور رجب شروع ہو جائے گا، اور رجب کے شروع ہوتے ہی جو وہ حرمت کا مہینہ ہے اس میں لڑائی ویسے ہی جائز نہیں ہے، تو پھر ہم ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس تاریخ میں انہوں نے سمجھا کہ یہ جمادی الاخر کی آخری تاریخ ہے، انہوں نے اس لشکر پر حملہ کر دیا، اور اس لشکر کا جو سردار تھا عمر بن الحضرمی، وہ ان کے کسی ساتھی نے اس کے نشانہ لگا کر تیر لگایا، وہ ایک تیر میں ہی اس کا کام تمام کر دیا، وہ ختم ہو گیا۔ ان کے لشکر کو بہرحال صحابہ اکرام نے فتح کر لیا، ان میں بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، اور 2 کافر بھی زندہ ان کے ساتھ آئے، ایک عثمان بن عبداللہ اور ایک حکم بن کیسان۔ یہ 2 کافر ان کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ قیدی ہو گئے ان کے صحابہ اکرام کے۔ اور یہ جس تاریخ کو صحابہ اکرام نے جمادی الاخر کی آخری تاریخ سمجھا تھا، یہ واقع میں رجب کی پہلی تاریخ تھی، حرمت والے مہینے کا پہلی تاریخ تھی یہ، اور صحابہ اکرام نے غلطی سے اس کو جمادی الاخر کی آخری تاریخ سمجھ لیا اور اس میں جہاد شروع کر دیا۔ اب جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچے مال غنیمت کو لے کر، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کی پہلی جماعت تھی اور یہ پہلا ایسا قافلہ تھا جو مال غنیمت لے کر آ رہا تھا، جس میں قیدی بھی تھے اور مال بھی تھا۔ اس مال غنیمت میں سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے واپسی پر یہ کہا تھا کہ اس مال غنیمت میں جو ہمارے پاس ہے، اس میں سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، باقی 4 حصوں کو ہم تقسیم کریں گے آپس میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایتیں لگا دی کہ تم تو بڑے بنتے ہو کہ رجب کے مہینے میں اور اشہر حرم میں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی حرمت کو باقی رکھنا چاہیے، تم ہمیں سبق سکھاتے ہو۔ ہم تو ان کی حرمت کو باقی رکھتے ہیں اور ہم تو پہلے سے ان مہینوں کی قدر کرتے آئے ہیں، تعظیم کرتے آئے ہیں، اور تم کیسے مسلمان ہو، تم کہتے ہو کہ ان کی حرمت کرنی چاہیے، اور حالانکہ تمہارے ان لوگوں نے ہم پر، ہمارے قافلے پر ان مہینے میں ہی رجب میں ہی اٹیک کر دیا، تم کہاں ان کی عظمت کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ شکایت سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور عبداللہ بن جحش سے آپ سے غصے میں ہو گئے کہ بھئی تم نے یہ غلطی کیوں کی، جب تم کو پتہ تھا کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے تو تم نے یہ غلطی کیوں کی۔ حالانکہ صحابہ اکرام سے یہ مغالطہ ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، دھوکے سے ہوا تھا، جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نہ مال غنیمت کو لیا، اس سے بھی لینے سے انکار کر دیا،
اور جو قیدی تھے 2 قیدی کفار ان کو چھڑانے کے لیے آئے تھے کہ آپ فدیہ لے لیں اور ہمارے قیدی چھوڑ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو بھی لینے سے انکار کر دیا کہ نہیں، میں کچھ نہیں لیتا، تم نے یہ غلطی کی ہے، اس کی سزا بھگتو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار کی ان باتوں میں آ گئے اور ناراض ہو گئے اپنے ساتھیوں پر، صحابہ اکرام پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ. اس آیت کو نازل فرمایا اور جواب دیا صحابہ اکرام کی طرف سے کہ نبی جی چلو مان لو انہوں نے غلطی سے حرمت والے مہینے میں جہاد کر ہی لیا، قتال انہوں نے حرمت والے مہینوں میں کر ہی لیا، لیکن یہ لوگ جو آپ کے پاس شکایت لے کر آئے ہیں، یہ کس منہ سے شکایت لے کر آئے ہیں؟ یہ تو ایسے جاہل لوگ ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتال سے بھی بڑے فتنے تمہارے ساتھ کیے ہیں، تم کو مسجد حرام سے انہوں نے نکالا ہے اور انہوں نے جو ہے اللہ کے راستے میں جانے سے یہ لوگوں کو روکتے ہیں، جانے نہیں دیتے، اور یہ ہمیشہ تم سے قتال کرنا چاہتے ہیں. اور اگر ان کا بس چل جائے، اگر نبی جی ان لوگوں کا بس چل جائے تو یہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، تمہارے دین سے تم کو ہٹا دیں. یہ ان کی اگر طاقت ہو تو یہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں. اس لیے یہ لوگ تو جو غلطیاں کر رہے ہیں، یہ غلطیاں تو ان کی اس قتل سے بھی بڑی ہیں. جو یہ شکایت آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، یہ اپنی شکایتوں کی طرف تو دھیان دیں، اپنی کمیوں کی طرف دھیان دیں. آپ ان کی اس شکایت کو سن کر ان لوگوں سے ناراض ہو گئے ہیں، حالانکہ والفتنۃ اکبر من القتل. ان کی غلطیاں اس جہاد سے، جو غلطی سے صحابہ سے رجب میں ہو گیا ہے، ان کی غلطیاں، یہ غلطیاں کیا غلطیاں کہ انہوں نے مسجد حرام میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو روکا، اور پھر مسجد حرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کو مسجد حرام سے نکال دیا، یعنی ہجرت پر مجبور کر دیا. حالانکہ یہ مسجد حرام کے متولی یہی لوگ ہونے چاہیے تھے، ذمہ دار مسلمان ہی ہونے چاہیے تھے مسجد حرام کے، لیکن ان کافروں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مسلمانوں کو ہی وہاں سے بھگا دیا اور ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. نبی جی یہ غلطیاں ان کی اس قتل سے بڑی ہیں، جو مسلمانوں نے یہ قتل کیا ہے عمر بن الحضرمی کا رجب کے مہینے میں، یہ غلطیاں ان کی اس قتل سے بڑی ہے. اس لیے آپ ان مسلمانوں سے ناراض نہ ہوئیے. یہ انہوں نے الحمدللہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان لوگوں سے مال غنیمت کو واپس لیا، مال غنیمت اپنے قبضے میں کیا اور وہ صحابہ اکرام میں تقسیم کیا. اور جو 2 کافر حکم بن کیسان اور عثمان بن عبداللہ، یہ جو 2 قیدی آئے تھے، ان قیدیوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا. لیکن ان 2 قیدیوں میں سے حکم بن کیسان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ عثمان بن عبداللہ تو واپس مکے چلے گئے اپنے لوگوں کے ساتھ میں، اور حکم بن کیسان جو ہے یہ وہیں پر ہی مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہیں رہے، مدینے میں ہی، یہ مکے واپس نہیں گئے. تو یہ واقعہ ہوا اس آیت کا شان نزول. اور آخر میں پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اسلام سے بدل جائے گا، جو شخص مرتد ہو جائے گا، اسلام سے پھر جائے گا، ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیں گے. ان کے دنیا اور آخرت کے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، بیکار کر دیے جائیں گے. دنیا کے اعمال بیکار اس طرح ہوں گے کہ اس کی، اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اور اگر اس کا کوئی رشتہ دار مسلمان مرا تو اس کو میراث سے محروم کر دیا جائے گا اس کو. اور ایک چیز یہ بھی کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. اور آخرت میں
اعمال برباد اس طرح ہوں گے کہ اس نے جو کام دنیا میں نیک کیے ہوں گے، نماز، روزہ، حج، اکثر ائمہ اعظام اور فقہا کے نزدیک ایسے شخص کی نماز روزے کے جو اجر اس کو ملنے تھے وہ اجر ختم کر دیے جائیں گے، اور دوبارہ بھی ایک مسئلہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ پہلے مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، تو کافر رہا کچھ دن تک، پھر وہ موت سے پہلے دوبارہ پھر مسلمان ہو گیا، تو اب کیا اس کے جو پہلی دفعہ مسلمان ہونے کی حالت میں اعمال تھے، اس نے جو نماز، روزہ، حج ادا کیا تھا، کیا اس کا ثواب دوبارہ اس کے پاس لوٹ کر آ جائے گا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایسا شخص جو ایک دفعہ اسلام سے مرتد ہو کر کافر ہو جائے اور پھر دوبارہ مسلمان ہو جائے، ایسے شخص کے اعمال واپس نہیں لوٹتے۔ اگر اس نے پہلے حج فرض کر لیا تھا اور دوبارہ جب یہ مسلمان ہوا ہے پھر اس پر مال آ گیا اور حج فرض ہو گیا، تو اب اس کو دوبارہ حج ادا کرنا پڑے گا، وہ پہلے والا حج جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا۔ اسی طریقے سے باقی اعمال کا جو ہے حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ باقی اعمال کا ثواب بھی واپس لوٹ کر نہیں آئے گا، اسے دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اسی میں اختلاف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی پہلے سے کافر ہو اور وہ کوئی نیک کام کرے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کے نیک کام کا اجر ایک جگہ پر معلق رہتا ہے، لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اگر یہ موت سے پہلے مسلمان ہو گیا تو واپس اس کو ان نیکیوں کا اجر اس کو واپس دے دیا جائے گا، اگر یہ مسلمان ہو گیا موت سے پہلے، اور اگر نہیں ہوا تو پھر اس کی نیکیوں کا اجر ختم کر دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا کہ جو مسلمان کافروں کے کسی چیز کے لالچ میں آ کر اسلام سے پھر جائے گا، ہم اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، ایسوں کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ ہاں، جو لوگ جمے رہیں گے، جو لوگ اسلام پر جمے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار رہیں گے، اللہ کی رحمت کی امید میں وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، پھر سن لو اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے بڑے رحیم ہیں، پھر وہ معاف بھی کر دیں گے۔ ترجمہ دیکھیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی، نبی جی یہ آپ سے اشہر حرم کے بارے میں معلوم کرتے ہیں کہ ان میں جہاد کرنا کیسا ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کے راستے میں جانے سے روکنا، وکفر بہ، اور اس چیز ایسی حرکتوں سے باز نہ آنا، نہ ماننا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام میں داخل ہونے سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام سے اس کے اہل کو نکال دینا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ اس قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ فتنہ جو تم فتنہ پھیلا رہے ہو یہ قتل سے بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ کافر تو اے نبی جی یہ تو ہمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، یہاں تک کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم پر اگر قابو پالیں تو تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں۔ ومن یرتدد منکم عن دینہ، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے ہٹ گیا، دین سے پھر گیا، فیمت، اور وہ اسی پر مر گیا، وہو کافر، تو وہ کافر ہو گیا، فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی
اور جہاد کیا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی مغفرت کرنے والے بڑے مہربان ہیں۔